دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل حنیف بیان ریئیکشن پر۔ دوستو رک جائیے، آج جو بیان آپ سنیں گے وہ شاید آپ کو پہلے کبھی اس انداز میں نہ سننے کو ملا ہوگا۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ پیغام، یہ بیان دلوں کو جگانے والا ہے۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت۔ اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے۔ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے۔ پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، اور 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے.
والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدثلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پڑ دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں.
نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے۔ اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا؟ بس محمود غزنوی نے اللہ کی حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ کس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی۔ 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟
बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये इख्तिदार से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह, अर्शे इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तो जिब्रील काएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तो कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए।
ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی، مارا غصہ زبیر کو، اوپر پھینک دیا. کہنے لگی ہٹ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے. اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی. اور وہیں رک گئی. کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے. جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں. جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا. میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے. آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا. صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے. روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی. کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آؤ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے. اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے. بغل میں سے 2 چادریں نکال لی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا. یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے. ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگوں ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے. کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی. اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی.
پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرآن اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں دونوں کان نہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا او میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔